السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی یہ نشست آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کی اس نشست میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ صورتحال میں چلنے والے ایک بہت بڑی پریشانی، اس سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہ پریشانی کیا ہے کہ بجلی کا بل کیسے کم کریں۔ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ بجلی کا بل کم آئے، اور ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے ہمارے بجلی کا بل کم آئے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، 3-4 نکات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے بجلی کا بل بہت کم آئے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دم پڑھ کے میٹر کے اوپر پھونک مار دے بجلی کا بل کم آئے گا، یا یہ تعویذ لٹکا دیں بجلی کا بل کم آئے گا، تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ بچیے ایسے فراڈی لوگوں سے، حقیقت کی طرف آئیے، جھانسے میں نہ رہیے، کسی خوش فہمی میں نہ رہیے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے۔ حقیقت یہی ہے جو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے، پوری اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ اگر یہ نکات اور یہ جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا آپ پابندی کریں گے تو یقیناً آپ کے بجلی کے بل میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ سب سے پہلے تو نقطہ یہ ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ جب روم سے باہر جائیں تو پنکھا اور لائٹ وغیرہ بند کر کے جائیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، لائٹ اور پنکھے اس طرح ایکسٹرا چل رہے ہیں، تو یہ روزانہ کے ایک ٹائم میں، دن میں اگر 3-4 دفعہ بھی باہر جاتے ہیں چھوڑ کے 15-15 منٹ کے، تو کتنا بل زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح آپ کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو استعمال نہیں ہو رہی اس وقت، جس وقت وہ استعمال نہیں ہو رہی تو ان کو ان پلگ کریں، ان کو بھی بند رکھیں، اور ضرورت کے تحت چیزوں کو استعمال کریں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی سوئچ لگاتے ہیں، سوئچ واپسی نہیں نکالتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بٹن تو بند ہے، لیکن اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ سوئچ کو بھی ہمیشہ باہر نکالیں، حتیٰ کہ آپ نے موبائل چارج کیا ہے، چارجر کو بھی باہر نکال کے رکھیں، اس کو سوئچ کے اندر نہ رکھیں۔ تو یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ الیکٹرانکس کی وہ چیزیں استعمال کریں جو کم بجلی استعمال کرتی ہوں، جو کم بجلی کھینچتی ہوں۔ ایک ہے فرش والا پنکھا، ایک ہے چھت والا پنکھا، ایک ہے کولر، ہوا تینوں سے آتی ہے، یقیناً تینوں میں فرق ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ چھت والا جو پنکھا ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ فرشی پنکھا جو ہوتا ہے وہ بجلی زیادہ کھینچتا ہے، اس سے آپ کا بل بہت زیادہ آ سکتا ہے۔ کولر سے بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، تو چھت والا پنکھا استعمال کریں، اور اگر کولر بھی استعمال کریں تو چھوٹا کولر وہ استعمال کریں، اس میں چھوٹی موٹر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قدرتی جو ہوائیں ہیں، قدرتی جو روشنی ہے دن کی، ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ کئی لوگ دن کے اندر بھی لائٹس جلا کے رکھتے ہیں، قدرتی روشنی کو استعمال نہیں کرتے ہیں، قدرتی ہواؤں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، کمروں میں بند اے سی چلا لیتے ہیں، کمروں میں بند پنکھے چلا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ قدرتی ہواؤں کو استعمال کریں، آپ کے بجلی کے بل میں بہت کمی آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، لازمی طور پر اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا۔ اب چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ میں نے شروع میں کہا اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کر دو یا یہ تعویذ لٹکا دو بجلی کا بل کم آئے گا، تو دھوکہ ہے۔ بجلی کے بل کو کم کرنے کا وظیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بجلی تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی بجلی کے بل کے نام سے وظیفہ بتا رہا ہے وہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ دیکھیں، صرف بجلی کا بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ گھر کے معاملات بہتر کرنے کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، خیر و برکات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے کون سا وظیفہ پڑھیں، یہ سوال ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے وظائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو مشکلات سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک دن کی روٹین بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ روٹین آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، یہ شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ یہی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ یقیناً ایسے لوگ جو سنجیدہ نہیں ہوتے، شارٹ کٹ والے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، وہ شارٹ کٹ کے راستے کے چکروں میں حقیقتی والی جو راستے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کر بہت سارے لوگ ویڈیو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، وہ سنیں گے بات کہ حقیقی راستہ کیا ہے۔ ایک دن کی روٹین بتا رہا ہوں، آپ نے اس روٹین کو جاری رکھنا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کوشش کریں ادا کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار باب الاسلام انسٹیٹیوٹ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو ملیں گے باب الاسلام پر فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ شروع میں آپ وہ سنتے رہیں،
ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، ایسا ایسا آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکاروں کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، اور صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں، رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کی پابندی کریں۔ یہ سارے کے سارے وظائف باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں پلے لسٹ میں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں پر دے دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو باقی دن ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اپنے ڈیوٹی پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، چلتے پھرتے آپ نے یہ وظائف پڑھتے رہنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخلوق کو اسی کی وجہ سے اللہ رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی سے نجات کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ کتنی قیمتی وہ دعا ہوگی، کتنی قیمتی وہ وظیفہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے پریشانی کے وقت۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وظیفہ یہ بھی ایڈ کر لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ان میں سے جو آپ کو زبان پہ آ جائے، جو یاد آ جائے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس پورے دن کی میں نے آپ کو ایک روٹین بتائی ہے، اور ہر اچھے کام کا جو آغاز کریں تو بسم اللہ سے کریں۔ بسم اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو آپ کے پاس کچھ بجٹ موجود ہے تو سولر سسٹم کا انتظام کر لیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں جتنا آپ کو توفیق ہے، 100 10 50 جتنا توفیق ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیتے ہیں۔ اپنے والدین پہ خرچ کریں، اپنے دیندار بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کریں، دیندار بھائیوں کے اوپر بہنوں کے اوپر خرچ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں دیتے ہیں۔ تو یہ روٹین بنانے سے آپ کے نہ صرف بجلی کا بل کم آئے گا بلکہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے دیگر جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس پیغام کو اپنے دوسرے مسلمانوں بھائیوں تک پہنچائیں، اور میں یقین رکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے، شیئر کرنے کی وجہ سے، اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات درست فرمائیں گے، کیونکہ یہ دین کا کام ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔